ولا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. دین و دین اسلام وہ دین کہ جس میں ماننے والے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہے. اس کی مقدس کتاب ہمیں آواز دیتی ہے کہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اب مصیبت مشکل پریشانی یہاں یہ آتی ہے کہ کیا دین اسلام ہم سے وہ امور ہے کہ جس میں اس کے ہر ایک جز کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے, یا دین میں ایسا بھی چل سکتا ہے کہ بعض کو چھوڑ دیں بعض کو دے دیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جناب عالی آپ نماز کا وقت 12 بجے کا ہے اور 12:15 12:30 حتیٰ یہ کہ اس موقع تک مومنین خطبے میں شریک ہوں کہ جب سورہ جمعہ کے لیے مولانا نماز کے لیے تشریف لے جائیں. یہ احکام ہے کہ ہاں جو شخص بھی نماز جمعہ کی پہلی رکوع اور رکعت کے پہلے رکوع کو پا لیتا ہے تو اس کی نماز واجب ادا ہو گئی, اور اگر دوسری رکعت میں کوئی نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کی مستحب نماز قابل قبول ہے, لیکن اسے ظہر پڑھنا لازمی ہے. لیکن آپ اور میں ہم خود سوچیں, جو نہیں آئے ان کو چھوڑ دیں, میں اور آپ ہم اپنی بات کریں کہ کیا ممکن ہے کہ خدا بائی چانس کبھی انسان پروردگار کی طرف سے مجھ کو یا آپ کو ہی پروردگار اور لوگوں کے بیچ میں نماز کی قبولی کے لیے ایک مانیٹر کی حیثیت سے رکھ دیا جائے کہ جس میں پروردگار سے پہلے نمازیں کسی انسان کے سامنے پیش کی جائے, پہلے انہیں وہ چیک کرے, اس کے بعد کاپی پروردگار کی طرف. تو خدا شاہد ہے یہ جو ہم کرتے ہیں کہ اذان ہو گئی اور خطبہ شروع ہو گیا, یا دوسری نمازوں میں صبح کی اول وقت کی نماز 5:15 بجے کی نماز 6 بجے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھائی آگے 20 منٹ باقی ہیں, یا 5:12 بجے شروع ہونے والی نماز 12:15 بجے شروع ہونے والی نماز ہو رہی تھی, آخر وقت شام کو 5:30 بجے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ابھی غروب نہیں ہوا. کم سے کم ہم میں سے کوئی انسان تو اس بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے, کہے گا بھائی یہ نماز نہیں, یہ نماز نہیں, اور ہم کم سے کم اسے قبول نہیں کر سکتے.
اللہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمان رحیم ہے، لیکن انسان خود اپنی نگاہ میں اگر وہ اپنی نماز کے بارے میں بھی غیر کو چھوڑ دیں، کسی اور کو چھوڑ دیں، اگر ہم خود ہمیں اپنی نماز کی مانیٹرنگ کے لیے بھیج دیا جائے، خود ہمیں اپنی نماز کو جانچنے کے لیے خود ہماری ہی نماز ہمارے سامنے آنے لگے، تو خدا شاہد ہے کہ ہم خود کہیں گے کہ بھائی یہ ہم نے کیا کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا امتحانات کے درمیان میں ہمارے یہاں اسکولس وغیرہ میں ہوا کرتا تھا کہ جب کاپی چیک ہو جایا کرتی تھی تو لاسٹ رزلٹ بننے سے پہلے وہ کاپی لڑکوں کو دی جاتی تھی کہ بھائی تم اپنی کاپی دیکھ لو، ایسا نہ ہو لاسٹ رزلٹ بنے اور اس میں پھر تم بعد میں ہم سے اعتراض کرو۔ تمہاری سماج میں یہ سب ہوا کرتا تھا، لاسٹ سال کی اس میں نہیں، لیکن بیچ والے ٹرمینل جو ہوا کرتے تھے 6 منتھ کے جو ہوتے تھے ایگزامس، ان میں یہ سب ہوا کرتا تھا۔ اس وقت جب بچہ اپنی کاپی اٹھا کے دیکھتا تھا، اپنا نامہ اعمال اٹھا کے دیکھتا تھا، کہتا تھا ارے 20 سوال تھے، تم 8 ہی کر کے آئے ہو۔ جب ساتھی دیکھتے تھے نا اس میں، ارے اس کا بھی جواب نہیں دے پایا تو، یہ تو سامنے کی بات تھی، ہم سب نے دیکھا نا، اس کا بھی جواب نہیں دے پایا تو خدا شاہد ہے اگر کہیں ہمارے اعمال دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو ایک بے حد بڑا مسئلہ ہمارے لیے، کم سے کم عزت و وقار کے لیے ہمارے پیش آ جانے والا ہے۔ وہ شخص کو جس کو سب مومن سمجھتے ہوں، متدین سمجھتے ہوں، اگر پتہ چلے کہ روزانہ کی عادت ہے شام کو 6 بجے نماز پڑھنے کی، تو کیا خدا شاہد ہے، آپ خود گواہ ہے اس بات کے کہ ہماری نگاہ میں کیا اس آدمی کی حیثیت رہ جائے گی۔ ارے کیسا آدمی ہے، ظہر کی نماز 6 بجے پڑھا کرتا ہے، 5 بجے پڑھا کرتا ہے، لاسٹ ٹائم پڑھا کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم ہمیشہ ہر خطبے کے شروع میں پروردگار کی حمد کرتے ہیں کہ اس کے احسانات کو کہاں تک گنا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو تم ان کو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورت آپ بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں، سورہ رحمان، اس کی تو بہت زیادہ تلاوت ہوا کرتی ہے، اور مرد حضرات کم سے کم گھر میں کریں نہ کریں، عورتیں تو کرتی ہیں بیچاری۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی لا دین سے عورتوں کو ہوتی ہے اتنی مردوں میں نہیں ہوا کرتی، تو عورتیں پڑھا کرتی ہیں، اور ہم اس سورے کو سن تو لیتے ہی ہیں، اور ہم اس آیت کو بہت زیادہ سنا کرتے ہیں۔ اب آئیے آلائے ربکم تکذبان، تو کون کون سی نعمت کو اللہ کی تم جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، ہم نے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، جنات کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے؟ دین کا عمل۔ اور نماز، یہ جو نماز آپ کے یہاں مجروح ہو رہی ہے، یہ جو نماز آپ کے یہاں مظلوم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اہل بیت کے فرماتے ہیں الصلاۃ وجہ دینکم، نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے، نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیاوی معاملات میں، خدا سب کی حفاظت کرے، عورتوں کے اوپر یہ ظلم زیادہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ ان کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیتے ہیں، اکثر یہ عورتوں پہ ظلم بہت روا ہے۔ خدا ان سب کے اوپر لعنت کرے، اور ان سب کے اس عمل سے راضی ہونے والے پر لعنت کرے، اور ان سب کے اوپر لعنت کرے کہ جنہوں نے ایسے اسباب پیدا کیے۔ اس میں وہ ماں باپ بھی، اس معاملے میں وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ ایسے معاملات پیدا کریں کہ لوگ ان سے اس طریقے کی باتیں کریں، اور اس میں حالات پہنچ جائیں کہ انہیں پھر ریفیوز کریں تو پھر کیا ہو، کیسے ہو۔ تو
انسانی چہرے کے بارے میں موضوع لکھا ہوا ہے. انسانی چہرہ جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ انسان جب کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کے چہرے پہ جب بھی کوئی کسی کو کم سے کم سزا بھی دینا چاہتا ہے تو چہرے پہ تھپڑ اس کے مارا کرتا ہے. نماز ہمارے دین کا چہرہ ہے. نماز ہمارے دین کا چہرہ ہے. اور اگر ہم سے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہیں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے جس سے ہمارے دین کے چہرے کے اوپر تماچا لگ رہا ہو، تو شاید پروردگار کی بارگاہ میں کسی طریقے سے قابل قبول نہ ہوگا، اور اس کی معافی مجھے اور آپ کو ملنے والی تھی. میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے معبود ایسے اسباب ہمارے لیے سب کے لیے فراہم فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز سے نزدیک ہو سکیں، اور خود ہی نہیں بلکہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں دوسرے لوگ بھی نماز کی طرف رجحان پیدا کر سکے. چونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے ایک سجاوٹ کی چیز بنو، ہمارے لیے ہمیں مزین کرنے والی ایک شے بنو. ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے ننگ و عار نہ بنو. اگر ہمارے ہو تو ہمارے ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. لوگ جب تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ ہاں دیکھو نمازی جا رہا ہے، دیکھو وہ آ رہا ہے نماز کو جا رہا ہے، چلو ہم بھی نماز کو چلتے ہیں. دیکھو وہ آ رہا ہے اچھے کام کرنے جا رہا ہے، چلو ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. دیکھو وہ آ رہا ہے عبادت گزار ہے، کل پتا ہے چلا کہ اس نے بتایا کہ وہ روزہ ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، بڑے فضیلت ہے آج کے دن کی، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں. وہ خمس دینے والا ہے، ارے ہمیں بھی نکالنا چاہیے. وہ زکات دینے والا ہمیں بھی دینا چاہیے. وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. پھر پوچھیں کہ وہ ہے کون بلا؟ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے. خدا نخواستہ کسی کے بارے میں اس طریقے سے کہہ دیا گیا کہ وہ شیعہ ہے، وہ اس گناہ میں شیعہ ہے، جواری ہے، شیعہ ہے، خدا نخواستہ کا یا کسی اور برے عمل کا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں خود سنا میں نے کہ یہاں کی بات نہیں کرتا کبھی کہ سب چیزیں انسانوں کے سامنے ہوتی ہیں. پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں ہم، آپ نے بھی دیکھی ہے، ہم نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے، کہ کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑی نظروں کا خراب ہے. اللہ اکبر، لوگوں کی نظروں کو بھانپ لیتے ہیں. اللہ ہے جو معاف کر رہا ہے، اللہ ہے جو کسی سے نہیں کہتا، وہ ہے ستار العیوب، وہ ہے جو کسی سے نہیں کہتا. ورنہ اگر کسی کی نگاہ میں ایک مرتبہ آپ آ گئے کہ ہاں غلط نگاہ کے ہیں، کسی کے کھانے پہ، پینے پہ، پیسے پہ، دولت پہ، عورت پہ، کسی بھی چیز پہ تمہاری گندی نگاہ رہتی ہے، تو انسان معاف کرنے والا نہیں ہے. بھلے تمہیں اس وقت نہ کہے، لیکن جیسے ہی تمہارا ذکر ہوگا سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ نہیں جناب یہ آپ نے اس مزاج کا. اللہ کتنا احسان ہے پروردگار کا. وہ ہماری ان برائیوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے ان اعمال کو جانتا ہے، ہمارے ان گناہوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو، رگ رگ سے واقف ہے ہماری. نماز میں بھی آ رہا ہے تو کس لیے آ رہا ہے، نماز سے دور ہو رہا ہے تو کس لیے ہو رہا ہے.
وہ سب چیز کو جانتا ہے لیکن کسی کو نہیں کہتا. وہ آیت مبارک میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو ان پردوں کے فاش کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کے اور لوگوں کے درمیان میں حائل ہیں. چونکہ اگر تو نے وہ پردے نہ ڈالے ہوتے اور کسی میرے گھر کی عورت کو معلوم ہو گیا کہ باہر گھر سے میرے دوسری عورتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے تو سچ میں پروردگارا میری حیثیت ختم ہو جاتی. خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی زنا کیا ہو اور اس کی اولاد کو یہ بات پتہ چل جائے کہ تمہارے باپ میں تمہارے بڑے میں, کیا اس کے اوپر گزرے گی اور کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی. بس سوائے پروردگار سے توفیق کے ہم کچھ نہیں مانگ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أعطانك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهد. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. پروردگار اعظم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین مبین اسلام. یہ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اچھائیوں پہ عمل کریں, برائیوں سے دور رہیں, اپنی تاریخ کو جانیں, اپنے اچھے لوگوں کو جانیں, ان کے عمل کی پیروی کریں. اس ہفتے کی مناسبات میں آج کے روز کی ایک بہت اہم مناسبت ہے کہ جو 296 ہجری میں لگی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ مبرکہ ابن امام محمد تقی علیہ السلام وفات کر رہی. آج ان کی وفات کر رہی. یہ کون سی شخصیت ہے؟ جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں ان کی یاد ہوگا کہ قوم میں جہاں ایک بہت عظیم ذات حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا وہیں تقریباً 400 کے نزدیک امام زادے وہاں موجود ہیں. امام زادگان ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام کے بیٹے ہیں اور بہت سارے ان میں سے وہ ہیں کہ جو امام کے بیٹے نہیں لیکن امام کے پوتے پڑپوتوں میں آتے ہیں. اب ایک ہندوستانی کا عام نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک عام سید کی طرح ہو گئے نا, تو یہ بھی ایک عام سید کی طرح ہو گئے جیسے ہمارے یہاں سادات مومنین ہیں انہیں کی طرح ہو گئے, چونکہ امام کے ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں ہیں, امام کے
ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں ہے دبئی جیسے ہم سید ایسے یہ بھی سید ہے، پھر یہ کہے کے لیے اتنا بڑا ان کا مزار بنا رکھا کہ کیا یہاں پہ ہر سید کی ایسی قبر بنائی جاتی ہے کیا؟ نہیں، ایسے ہر سید کی قبر نہیں بنائی جاتی۔ دیکھیے نسلی اعتبار سے سید ہونا بے شک ہمارے لیے فوائد اور دوسروں کی نسبت ہمارے اعمال میں بڑھوتری، اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو سید کا گناہ غیر سید سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کی طرف۔ یہ جو سادات کے امام زادگان جو ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا۔ سید تو تھے اور بھی بہت سارے سید، لیکن یہ وہ سادات ہیں کہ جنہوں نے اپنے سید ہونے کو ثابت کیا، اپنے عمل سے ایسا عمل دکھلایا کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی طرف رہنمائی ہو، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی ہو اور دین ان سے آشکار ہو، تب ان کو اس طرح کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ جناب موسیٰ مبرکہ نویں امام کے بیٹے ہیں اور ڈائریکٹ امام کے بیٹے ہیں۔ آج ہی کے روز ان کی وفات ہوئی اور علماء میں سے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، حتیٰ وہ جو یحییٰ بن اقسم جس کا امام جواد علیہ السلام سے ایک مرتبہ مناظرہ ہوا تھا نویں امام سے، اس نے بھی ایک مرتبہ خط لکھ کے کچھ سوال و جوابات امام سے طلب کیے، ان سے طلب کیے اور اپنے سوال ان سے کیے، جبکہ یحییٰ بن اقسم اس وقت کے سب سے بڑے درباری علماء میں تھا۔ دربار میں آنے والے جتنے عالم تھے ان میں سب سے بڑا تھا یحییٰ بن اقسم، امام جواد علیہ السلام سے بھی بہت بڑا تھا۔ انہی امام کے بیٹے کون ہیں؟ یہ ہیں جناب موسیٰ مبرکہ۔ ان سے اس نے سوالات کیے، اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، محدث تھے آپ سے بہت ساری احادیث رسول اللہ شیخ مفید نے اور شیخ طوسی نے اپنی کتابوں میں استبصار میں اور دوسری کتابوں میں نقل کی ہیں۔ رضوی سادات جتنی ہیں ان کے مورث اعلیٰ ہیں، جتنی رضوی سادات اپنے آپ کو کہلاتی ہے لکھتی ہے وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی، آپ کے بیٹے جعفر تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ اور ان کے امامزادوں میں ایک بہترین حیثیت رکھنے والے، بےحد بڑی حیثیت رکھنے والے آپ تھے۔ اچھا، اب ہم نے یہاں بیان کیا کہ 296 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے والد امام محمد تقی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ 220 ہجری میں۔ اب یہ کون ہوئے؟ یہ ہوئے 10ویں امام کے بھائی۔ 10ویں امام کی شہادت ہوئی 254 ہجری، یعنی یہ انہوں نے ایک بڑی زندگی گزاری۔ جناب موسیٰ مبرکہ نے تھوڑی بہت زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک بڑی زندگی گزاری، چونکہ ان کے بھائی 254 ہجری میں وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اور ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا ہے، خود سے ایک نارمل ان کی موت نہیں ہوئی۔ اسی کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہو جاتی ہے۔ امام حسن عسکری کی شہادت 260 ہجری میں ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کہنے والی بات جو تھی، جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، وہ بات یہ تھی کہ دیکھیے، اگر ہمارے ائمہ کو، ان کے بھائی 10ویں امام کو ہی شہید نہ کیا جاتا تو بہت ممکن تھا ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر اتنے سالوں تک باقی رہتا، اور امام کی شہادت یا وفات اور زیادہ دیر سے ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد 11ویں امام کا دور آتا جو کہ ایک تفصیلی وقت کو لیتا۔ لیکن
چونکہ ہمارے ائمہ کو شہید کیا جاتا رہا، ہر امام کو شہید کر دیا گیا، اور نویں امام سے تو یہ بہت جلدی جلدی ہونے لگا۔ جب نویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو صرف اور صرف 25 سال یا 29 سال روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی عمر تھی، صرف 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی۔ اور اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے آخری امام غیبت میں کیوں ہیں، چونکہ زمانہ یہ تھا کہ جتنے ائمہ تھے ان کو اتنی جلدی جلدی شہید کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک نارمل ایج بھی نہیں لے پا رہے تھے، جتنے ایک عام آدمی جیسا کہ امام کے بھائی جو کہ 296 میں جا کے وفات ہوتی ہے، وہ ایک نارمل ایج بھی نہیں لے پا رہے تھے، لہذا یہ ایک سبب تھا کہ جس کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام کو غیبت میں سرکار عالم میں لگا۔ میں مختصر عرض کروں کہ اس کے بعد یہ جو مناسبت ہے 22 تاریخ آج کے روز جناب موسی مبرکہ کی وفات اور 25 ربیع الثانی وہ دن ہے، اس کے بعد بیان کرنے کا موقع نہیں رہا، کہ جس میں سن 64 ہجری میں یزید کا بیٹا معاویہ، یزید ابن معاویہ ملعون کا بیٹا معاویہ، جس کا نام بھی معاویہ تھا، اس نے 25 ربیع الثانی کو تخت خلافت کو چھوڑ دیا۔ اسی ہفتے کی مناسبت ہے، جمعرات کا روز پڑے گا 28 ربیع الثانی، کہ علامہ امینی جن کے نام سے آپ لوگ آشنا ہوں گے، کہ جو صاحب الغدیر ہیں، وہ 28 ربیع الثانی کو آپ نے وفات پائی۔ تو یہ جتنی وفات و ولادت و شہادت بیان کی جاتی ہے، ان سب سے ہمارا مقصد ایک تو اس احسان کو کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ سے ہمارے اوپر کیا، ورنہ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی آتے ہیں دنیا میں اور مر جاتے ہیں، ایسے نہیں گزرے، بلکہ کچھ ایسا ہمیں دے کے گئے کہ جس سے ہم دین کے اوپر، آخرت کے اوپر زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ بارگاہ رب العزت سے دست بدعا ہوں، پروردگارہ ہمارے اس قریب سے قبول فرما اور ہمیں ان شخصیات کے زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارا درود و سلام ہو آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو جناب مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔